ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا کہ مولانا صاحب اب میں کل سے مسجد میں نماز ادا کرنے کسی صورت نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا کیا میں سبب جان سکتا ہوں کہ آخر تم کیوں مسجد نہیں آؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہے، کئی کونے میں غیبت ہو رہی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہے۔ ان سب چیزوں نے میرا دل توڑ دیا ہے اور اب میں مسجد کے بجائے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لو۔ اس نے کہا بالکل میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کیجئے۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس ہاتھ میں لو اور مسجد کے اندرونی حصے کا 1 یا 2 چکر لگاؤ، مگر دھیان رکھنا کہ پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا قبلہ اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے، یہ کام تو میں بخوبی ابھی انجام دے سکتا ہوں اور میرے گلاس سے 1 قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرے گا۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ 1 قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرے کر رہے تھے؟ اس نے کہا قبلہ میرا تو سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ دی ہی نہیں۔ پیش امام صاحب نے کہا جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں، جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ اس شخص نے امام صاحب کو شرمندہ ہوتے ہوئے شکریہ کہا اور کہا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں انشاءاللہ اپنی نمازوں کا جائزہ لوں گا اور نماز کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میری جتنی بھی نمازیں ہوں وہ سب میں مسجد کے اندر ہی ادا کروں۔ ناظرین ہم سب کو بھی اس کہانی سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کی خامیاں دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے اگر ہم اللہ کے پسندیدہ انسان بننے کی کوشش کریں گے تو دوسروں کی برائیاں ہمارے راستے میں کسی صورت رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنائے اور ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ بخش دے۔